بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم علم اصول فقہ پڑھنے والے ہیں اور علم اصول فقہ کی ہسٹری کے حوالے سے ہم جامع انداز میں بات کریں گے۔ ہم یہ سمجھیں گے سب سے پہلے فقہ کیا ہوتی ہے اور پھر اصول فقہ کس چیز کا نام ہے یہ دیکھیں گے، اور اصول فقہ پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ کب لکھی گئیں، یعنی پیغمبر کے زمانے کے بعد کتنے عرصے کے بعد اصول فقہ پر کام ہوا یہ، اور پھر یہ کہ جن کتابوں کو عموماً ہم جن کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں وہ آج سے کتنا عرصہ پہلے لکھی گئیں، آج سے کتنا عرصہ پہلے، کتنی پرانی ہیں، اور پیغمبر کے زمانے سے کتنا عرصہ بعد لکھی گئیں۔ اور اس میں جس چیز کو میں نے سامنے رکھا ہے وہ آپ کی کتاب الوجیز ہے۔ الوجیز کے شروع میں ہسٹری جو ہے وہ بیان کی ہوئی ہے کہ علم اصول فقہ میں ڈیولپمنٹ کیسے کیسے ہوئی، ود دا پیسج آف ٹائم، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیسے کیسے کام ہوا۔ تو یہ ایک شارٹ سا اوور ویو ہے، آپ اس کو سمجھ لیں، پھر اس کے بعد کوشش کریں کہ علم اصول فقہ کی تاریخ کے اوپر کوئی مواد لکھا ہوا اگر آپ کو مل جاتا ہے کہیں بھی تو آپ اس کو پڑھیں، اس کی اسٹڈی کریں، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں، اس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد آپ کو بہت ہی آسانی ہوگی۔ اور یہ جو نقطہ نظر ہوتا ہے کسی بھی فن کے حوالے سے کہ بھئی کام کیا گیا، کب کیا گیا، کیا حساب کتاب تھا، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں پڑھنے سے پھر انسان کے ذہن میں وسعت پیدا ہوتی ہے، اور وہ جو ہوتا ہے نا ابہام سا کہ ایک پکچر رہتی ہے کہ بھئی یہ کتاب کب کی ہے یا کیا حساب کتاب ہے، یہ چیزیں دور ہو جاتی ہیں۔ میرے ساتھ تو یہ المیہ ہوتا ہے، اس لیے میں چیزوں کو دیکھتا ہوں اور چیزوں کو جوڑ کے چیزوں کو ساتھ میں پڑھتا ہوں، تو مجھے تو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اب ہر بندے کا پرسنل ایک کیا کہتے ہیں ایکسپیرینس ہوتا ہے، مجھے آپ کا آئیڈیا نہیں ہے یا جو کوئی اور بھی اگر ہو تو اس کا کیا حساب کتاب ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فقہ کو، فقہ پھر اصول فقہ، کیونکہ اصول فقہ میں دو لفظ ہیں، ایک اصول ہے اور ایک فقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اصول کا معنی سمپل لفظوں میں قاعدے کلیے، قاعدے، اور فقہ کا معنی سمجھنا، یعنی سمجھنے کے قاعدے۔ تو اس میں دو لفظ ہیں۔ ابھی الفقہ کی الگ ڈیفینیشن کی جاتی ہے پراپرلی، پیپر میں بھی آ جاتی ہے، اس لیے میں نے یہاں پہ لکھ دی ہے، اور اصول فقہ کو بھی پراپر انداز میں ڈیفائن کیا جاتا ہے، وہ میں نے یہاں پہ لکھ دی ہے۔ فقہ العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ المکتسبہ من ادلتہ تفصیلیہ۔ فقہ کہتے ہیں، فقہ اصول فقہ یہ آپ کی یہ کتاب ہے جو آپ پڑھ رہے ہو، یا اصول فقہ پر جو کتابیں پڑھتے ہیں یہ ذہن میں رکھیں، اور فقہ جو آپ فقہ کے اوپر کتابیں پڑھتے ہو، ٹھیک ہے، وہ فقہ الحدیث ہے۔ فقہ الحدیث کے نام سے آپ کتابیں دیکھ رہے ہوتے ہو جس میں احکام لکھے ہوتے ہیں، نماز کا پراپر سارا طریقہ، زکوٰۃ کا سارا طریقہ، حج کا سارا طریقہ، ٹھیک ہے، بیوع کا سارا طریقہ، نکاح و طلاق کا سارا طریقہ، سب چیزیں سیپریٹ کتابوں کی شکل میں بیان کر دی جاتی ہیں کہ فلاں فلاں سارے احکام ہیں جو آپ نے کرنے ہوتے ہیں، وہ فقہ کی کتابیں ہوتی ہیں۔ اور اصول فقہ یہ والے جس میں بحث کی جاتی ہے کہ بھئی کیسے کیسے کسی چیز کو لیا جائے گا۔ اب یہ دیکھیں، فقہ کہتے ہیں العلم بالاحکام، یہ جاننا ہے ان احکام کا۔ احکام کون سے ہوتے ہیں؟ احکام کون سے ہوتے ہیں؟ جن کا تعلق مکلف کے ساتھ ہوتا ہے، جن کا تعلق مکلف کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کرنے نہ کرنے یا کسی بھی لحاظ سے۔ العلم بالاحکام، فقہ کہتے ہیں علم ان احکام کا، الشرعیتی، جن کا تعلق شریعت سے ہے، شریعت نے وہ باتیں آپ کو بتائی ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا۔ اب اس میں وہ احکام جو آپ کے کرنے کے لیے ہیں لیکن شریعت نے نہیں بتایا، وہ اس میں سے نکل جائیں گے۔ آپ ایک ملک میں رہتے ہیں، اسٹیٹ، ریاست آپ کو بتا دیتی ہے نا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ ریاست نے بتایا نا، اسٹیٹ نے بتائیں۔ ابھی موٹر وے پہ کھوتی ریڑھی لے کے نہیں جانا، یہ اوپر لکھا ہوا بھی الاؤ نہیں ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ بھئی فریڈم ہے، فریڈم آف موومنٹ ہے، آنے جانے کی فریڈم ہے، تو لہذا کھوتی ریڑھی لے کے تو جناب موٹر وے تے ٹر جاؤ۔ اب یہ جو حکم ہے آپ کے کرنے کے لیے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، یہ اس کو ہم شرعی حکم نہیں کہیں گے،
ٹھیک ہے، یہ ایک مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایک ریاست کا، اسٹیٹ کا یہ حکم ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ میں نے مثال دی سمجھانے کے لیے کہ احکام شرعیہ یعنی جن کا تعلق آپ کے ساتھ ہے اور شریعت نے کہا ہوا ہے وہ احکام شرعیہ ہیں، اور العملیہ یعنی ان کا تعلق عمل کے ساتھ ہے۔ ایک شریعت کی ہدایت ہے لیکن اس کا تعلق عمل کے ساتھ نہیں ہے، عقیدے کے ساتھ ہے، سوچ کے ساتھ ہے کہ بھئی آپ کسی چیز کے بارے میں کیسے سوچتے ہو یا آپ نے کیسے سوچنا ہے، گاڈ کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر کیا ہے، مرنے کے بعد لائف کے بارے میں، ٹھیک ہے، اس کائنات کے آغاز کے بارے میں۔ اس کا تعلق عمل کے ساتھ تو نہیں ہے نا، اس کا تعلق عمل کے ساتھ نہیں ہے۔ تو فقہ کہتے ہیں جس میں وہ احکام ہوتے ہیں جن کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے اور عمل کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ عمل کے ساتھ ہے۔ المکتسبہ جن کو لیا جاتا ہے من ادلتی تفصیلیہ، تفصیلی ادلہ سے، تفصیلی ادلہ سے، تفصیلی دلائل سے۔ اب دیکھیں دو لفظ آتے ہیں، ایک آتا ہے ادلہ اجمالیہ، یہ نیچے آ رہے ہیں، اور ایک آتا ہے ادلہ تفصیلیہ۔ میں پہلے اس وضاحت کر دیتا ہوں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ ادلہ اجمالیہ، ادلہ تفصیلیہ۔ ادلہ اجمالیہ کیا ہے؟ ادلہ دلیل کی جمع ہے، ادلہ دلیل کہتے ہیں جو چیز رہنمائی کرتی ہے۔ تو رہنمائی کرنے والی بہت سی چیزیں ہیں، ان سب کو ادلہ کہہ دیتے ہیں۔ اب ادلہ اجمالیہ ادلہ تفصیلیہ میں کیا ڈیفرنس ہے؟ یہ دیکھیں، قرآن، آپ قرآن سے رہنمائی لیتے ہو، یہ ایک دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث، آپ حدیث سے رہنمائی لیتے ہو، یہ ایک دلیل ہے۔ اجماع، ٹھیک ہے، جو امت کے جو علماء ہیں ان کا اجتماعی طور پہ جو نقطہ نظر ہے جس کو آپ لے لیتے ہو، سیپریٹ ہم آگے چل کے پڑھیں گے تفصیل، پھر اس میں بتائیں گے، جو عموماً جو چیز لی جاتی ہے اس کے مطابق میں بات کر رہا ہوں، اس سے رہنمائی لیتے ہو نا آپ، یہ ایک دلیل ہے، یہ ایک دلیل ہے۔ اجماع، ٹھیک ہے، استحسان، استصحاب، صحابی کا قول، آپ رہنمائی لیتے ہو، یہ سیپریٹ ایک دلیل ہے، یہ بھی ایک دلیل ہے، یہ ایک دلیل ہے۔ ان سب کو کہتے ہیں مجموعی طور پہ ادلہ۔ کیا کہتے ہیں؟ رہنمائی کرنے والی چیزیں۔ ادلہ اجمالیہ اوورال، یہ اوورال یہ ادلہ اجمالیہ ہیں۔ ادلہ، قرآن ایک اجمالی دلیل ہے، حدیث ایک اجمالی دلیل ہے، اجماع ایک اجمالی دلیل ہے، قیاس، استصحاب، استحسان، مصالح مرسلہ وغیرہ وغیرہ سارے آپ آگے پڑھیں گے۔ یہ ایک اجمالی دلیل ہے، ان سب کو کہتے ہیں ادلہ اجمالیہ۔ اب ادلہ تفصیلیہ، ادلہ تفصیلیہ ادھر ایک دلیل کے اندر جو ایک بات کے حوالے سے جو سیپریٹ دلیل ہے، مثلا قرآن مجید کی ایک آیت ہے وہ تفصیلی دلیل ہے۔ وہ کیا ہے؟ نماز پڑھنا ضروری ہے بھائی، نماز پڑھنا ضروری، کہاں سے لیا؟ قرآن سے لیا ادھر۔ اب آپ نے حوالہ دیا اجمالی دلیل کا، بھائی قرآن مجید میں کہاں سے تفصیل بیان کرو، آپ نے کہا اقیم الصلاۃ سے ہم نے لیا، تو اقیم الصلاۃ جو ہے یہ تفصیلی دلیل ہے۔ تو ادلہ تفصیلیہ سے مراد ہیں وہ خاص آیات، وہ خاص احادیث، ٹھیک ہے، وہ خاص نقطہ نظر اہل علم کا، وہ خاص صحابی کا قول جو آپ کی بات سے متعلقہ ہے، جو آپ کی بات سے متعلقہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ادلہ تفصیلیہ اور ادلہ اجمالیہ میں کوئی اب آپ کو مسئلہ تو نہیں رہے گا، دروازہ بند کر دیں اچھے طریقے سے۔ ادلہ تفصیلیہ اور ادلہ اجمالیہ میں کوئی بھائی مسئلہ تو نہیں رہے گا، سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ دیکھیں، فقہ کہتے ہیں ان احکام کو جاننا جن کا تعلق شریعت سے ہے اور ان کا تعلق آپ کے عمل کے ساتھ ہے، اور ان کو لیا جاتا ہے ادلہ تفصیلیہ سے، ادلہ تفصیلیہ سے۔ اب فقہ کی جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں بھئی اس میں ہدایات نماز کے جو طریقہ ہے، اب آپ مجھے یہ بتائیں نماز کا وہ یہ سارا طریقہ لکھا ہوا ہے، زکوٰۃ کے جو سارے احکام آپ نے لکھے ہوئے ہیں، حج کے جو سارا طریقہ لکھا ہوا ہے، یہ کہاں سے لیا ہے؟ ادلہ تفصیلیہ سے لیا ہے نا۔ قرآن مجید کی آیات آپ نے دیکھیں، احادیث آپ نے کتاب الحج میں جو دی ہوئی آپ نے ساری وہ دیکھ،
اچھا جی، ہم بات کر رہے تھے، وہ ریکارڈنگ کا کوئی مسئلہ بن گیا تھا تو میں نے دوبارہ اس کو لگایا ہے۔ آپ کو ادلہ اجمالیہ ادلہ تفصیلیہ کی بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ اب میں یہاں سے ڈیفینیشن دوبارہ پڑھنے لگا ہوں۔ فقہ تو ہو گئی، اصول فقہ کیا ہے؟ فقہ تو ہو گیا نا بھائی، یعنی وہ باتیں جن کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے اور آپ کے عمل کے ساتھ ہے، جن کو نکالا ہوا ہے ادلہ تفصیلیہ سے۔ اصول فقہ کیا ہے؟ اب دیکھیں، العلم بالقواعد، ان قاعدوں کو جاننا، والادلۃ الاجمالیہ، اور ادلہ اجمالیہ کو جاننا، التی یتوسل بہا، جن کے ذریعے پہنچا جاتا ہے الی استنباط الفقہ، فقہ کے استنباط تک، فقہ کے استنباط تک۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو قاعدے بتائے جائیں گے علم اصول فقہ میں، آپ کو قاعدے بتائے جائیں گے اور آپ کو ادلہ اجمالیہ کے بارے میں بتایا جائے گا کہ بھائی فلاں دلیل اجمالی ہے، آپ نے کوئی بات وہاں سے لینی ہے، فلاں دلیل اجمالی ہے، آپ نے فلاں بات وہاں سے لینی ہے، فلاں دلیل اجمالی ہے، آپ کوئی بات وہاں سے لینی ہے۔ کیسے لینی ہے؟ ان قاعدوں کی مدد سے، ان طریقوں کی مدد سے۔ یہ علم اصول فقہ ہے، یہ علم اصول فقہ ہے۔ اسی لیے علم اصول فقہ میں کون سی باتیں ہوتی ہیں؟ آپ دیکھیں گے احکام کی بات ہوتی ہے، احکام کی بات ہوتی ہے، قرآن کی بات ہے، سنت کی بات ہے، اجماع کی بات ہے، قیاس کی بات ہے، استحسان کی بات ہے، استصحاب کی بات ہے، مسائل مرسلہ کی بات ہے، شرع من قبلنا کی بات ہے، قول صحابی کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ساری باتیں۔ آگے پھر قاعدے کلیے، عام ہے، خاص ہے، مطلق ہے، مقید ہے، فلاں، یہ وہ، یہ علم اصول فقہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ چلیں، اب جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ علم اصول فقہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس پر سب سے پہلے کتاب جو ہے نا وہ کون سے لکھی گئی ہے؟ تو اس میں اچھا میں حیران ہوتا ہوں، یہ باقاعدہ ٹیچر رکھے ہوئے ہیں، اونچی اونچی بولنا ہوتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ آرام سے بات ہو جاتی ہے، ابھی چھوٹا سا ادارہ ہے تو اب آرام سے، ٹھیک ہے؟ ان کو سپیکر لگا لینا چاہیے میرا خیال ہے، باقی محلے والے بھی آواز جو ہے نا وہ سن لیں، رہنے دیں، کوئی بات نہیں، چھوڑ دیں۔ اب تدوین اصول الفقہ، اصول فقہ کی جو تدوین ہے، اصول فقہ کی جو تدوین ہے، ہر بندہ نا، ہمارے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ نظریاتی طور پہ ہم جس کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں نا، ہم اس کے بارے میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم مبالغے کریں، اور جو چیزیں نہیں ہیں وہ بھی ہم ان کے ساتھ جوڑ دیں، اور مذہبی لوگوں میں یہ چیزیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، اور ان چیزوں کی وجہ سے ہمارا بیڑا غرق ہوا ہے کہ اگر ایک میں کسی بندے کو مان رہا ہوں تو میں کہوں گا بس بھائی وہ حرف آخر ہے، ٹھیک ہے، پیغمبر کے علاوہ اور لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اب اس کی بات کے اوپر جو ہے نا کوئی تنقید نہیں ہو سکتی، اور کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں یہ غلط ہے، یہ بات اس دور میں صحیح سی، آج غلط ہے، اس طرح کی کوئی بندہ کریٹیسزم نہیں کر سکتا۔ یہ میں نے اشارہ دیا ہے کیونکہ یہاں پہ جو میں نے چیزیں لکھی ہیں اس سے ہٹ کے بھی اصول فقہ کی تدوین کے حوالے سے باتیں لکھی ہوئی ہیں، بھی فلاں نے کی تھی لیکن ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، بھئی ثبوت نہیں ہے لیکن کام اس نے کیا تھا، ٹھیک ہے؟ اور یہ باتیں ایسے ہی ہیں جیسے میں کہہ دوں قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے نا وہ فاضل درس نظامی تھے اور وہ بہت بڑے عالم تھے، بخاری انہوں نے بہت بڑے عالم سے پڑھی تھی، بھئی یہ کدھر ہے کوئی ثبوت؟ ہاں اس کے اوپر میں کوئی ثبوت نہیں ہے میرے پاس، لیکن وہ بہت بڑے عالم تھے، فاضل درس نظامی تھے، ٹھیک ہے؟ جیسے یہ بات ہے نا، ایسی اس تدوین کے والے سے بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ اب جس کا ثبوت ملتا ہے وہ یہ ہے کہ امام محمد بن ادریس شافعی، امام شافعی نے سب سے پہلے کتاب لکھی ہے علم اصول فقہ پہ، وہ الرسالہ نامی کتاب ہے، الرسالہ، جس میں علم اصول فقہ کی جو بیسک چیزیں ہیں، بنیادی باتیں ہیں، وہ لکھی ہوئی ہیں۔ اب یہ ڈیٹے میں نے نیچے مینشن کی ہیں، کیوں؟ آپ کو میں نے پہلے بات کی تھی کہ یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ پیغمبر کے زمانے سے کتنا عرصہ بعد بھئی اس کے اوپر کام ہوا ہے۔ اب پیغمبر کا زمانہ آپ کو میں نے بتایا تھا جب امام بخاری کے حوالے سے کہ 610 میں اللہ کے نبی کو نبوت ملی، اگر آپ وہاں سے چلائیں یہ 632 میں آپ فوت ہوئے، 632، 610 سے آگے چلائیں 610، 700، یہ 632 کو کر لیں، پیغمبر کا زمانہ 632، 732، ٹھیک ہے؟ تو 832، یہ 760، مطلب یہ کہ 150 سال کے بعد تقریباً جو ہے نا یہ امام آتے ہیں، اور 820 میں
820 میں یہ فوت ہوتے ہیں. انہوں نے کتاب پہلی لکھی ہے. پھر اگلے امام احمد بن حنبل ہیں, انہوں نے کچھ ایک دو جو ہے نا پمفلٹ جو ہے نا یوں کہہ لیں چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھی ہیں علم اصول فقہ پہ, اور یہ 780 میں یہ پیدا ہوتے ہیں اور 855 میں یہ فوت ہوتے ہیں. امام بخاری اور امام احمد بن حنبل کا زمانہ ایک ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ امام بخاری 810 میں پیدا ہوئے تھے نا, 810 میں, تو یہ دیکھ لیں ان کا زمانہ ایک ہے, اس لیے امام بخاری ان کے شاگرد ہیں. اور پھر آگے لکھا ہوا ہے تتابع العلماء فی الکتابتی, کتابت میں لکھنے میں علماء مسلسل لگ گئے, یعنی اس کے بعد علماء نے اس کے اوپر ورق کیا ہے, کتابیں لکھی ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مطلب یہ ہے پیغمبر کے زمانے سے تقریباً 200 سال کے بعد اس کے اوپر کام ہوا, اس علم پر, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا آگے آنے والے جو علماء ہیں انہوں نے اس کام کو بڑھایا, اس کام کو بڑھایا. اب اس پر جو ورق ہوا ہے وہ مختلف طرح کا ہے, اس لیے آگے میں نے اس کو بتا دیا کہ یہ سیپریٹ لکھا ہوا ہے. دیکھیں اب جو اس کے بعد جو کام ہوا ہے وہ 3 طریقوں کا, اس لیے اوپر ٹائٹل دیا ہے مسالک العلماء فی بحث اصول الفقہ, علم اصول فقہ کی بحث میں علماء کے طریقے, علماء کے, کیونکہ 3 طریقوں کی کتابیں لکھی گئی ہیں. کتنے طریقوں کی؟ 3 طریقوں کی. ایک کو کہتے ہیں طریقۃ المتکلمین, متکلمین کا طریقہ ہے, اس کا بھی خیال رکھنا. ایک کو کہتے ہیں طریقۃ الحنفیہ, احناف کا طریقہ ہے. اور ایک کو کہتے ہیں الجمع بین طریقتین, جس میں دونوں طریقوں کو کمبائن کر دیا ہے. اب یہ متکلمین کا کیا طریقہ ہے دیکھیں, تقریر القواعد الاصولیہ دون التفات الی الفروع الفقہیہ, اصولی قاعدوں کو ثابت کرنا اور فقہی فروعات کو نہیں دیکھنا, فقہی فروعات کو نہیں دیکھنا, دون التفات, بغیر التفات کرنے کے. مطلب یہ ہے کہ پیور قرآن مجید کی آیات اور احادیث کی سٹڈی کر کے آپ کو اس سے جو بات سمجھ آتی ہے, جو قاعدہ کلیہ سمجھ آتا ہے, وہ قاعدہ کلیہ لکھ دیا انہوں نے. اور فقہی فروعات سے مراد ہیں کہ اہل علم کی انڈرسٹینڈنگ اس کو کیسے تھی, اہل علم نے اس کو کیسے سمجھا اور اس کو سمجھ کے اس میں سے کیا فتویٰ دیا, اس کو انہوں نے نہیں دیکھا, اس کو انہوں نے نہیں دیکھا. انہوں نے پیور جو ٹیکسٹ ہیں, جو خالص متن ہیں, متون ہیں, احادیث قرآن وغیرہ کے جو بھی, ان کو دیکھ کر انہوں نے قاعدے لکھ دیے. ابھی اہل علم کے جو فتوے تھے, اہل علم کے فتوے تھے, خواہ وہ اس کے مطابق تھے یا اس کے مخالف تھے, انہوں نے اس کو سائڈ پہ کر دیا. یہ ہے متکلمین کا طریقہ, یہ ہے متکلمین کا. اس طریقے کو اپنایا معتزلہ نے, شافعیہ نے, مالکیہ نے. ابھی یہ معتزلہ کون ہے, شافعیہ, مالکیہ, آپ اس کو دیکھ لیں. اگر مجھے ٹائم ملا میں آپ کو ان کا تعارف بھی کروا دوں گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ جو مشہور کتابیں, البرہان ہے لامام الحرمین الجوینی کی, المستصفیٰ ہے للغزالی, امام غزالی کی. یہ ایک دفعہ ادھر دیکھ لیں, بعد میں لکھ لیجئے گا, پھر بعد میں مجھے آپ نے پوچھنا ہے. المعتمد ہے لابی الحسین البصری کی. اور ان تینوں کتابوں کی تلخیص کی ہے فخر الدین رازی نے. اب یہ بندے کب کے ہیں ذرا غور کریں, یہ بندے کب کے ہیں ذرا غور کریں. یہ امام جو برہان ہے 1028 میں یہ پیدا ہوتے ہیں, 1058 میں, 632 1400 سال کے بعد, ٹھیک ہے یہ. اچھا, اور مستصفیٰ یہ امام غزالی 1058 میں اور 1111 میں, اسی دور کے 400 سال قریب ہیں. اور یہ جو ہیں یہ 1130 1203 میں 500 سال, ٹھیک ہے. اور یہ امام رازی جو ہیں یہ 1150 میں اور 1210 میں یہ فوت ہوتے ہیں, 1150 میں. مطلب یہ ہے کہ 500-600 سال کے قریب. اور یہ میں عیسوی کے لحاظ سے لکھا ہوا ہے کہ آج سے 1000 سال پیچھے چلے جاؤ, اس وقت یہ کتابیں لکھی گئی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, یہ متکلمین کے طریقے میں مشہور کتابیں. اچھا جی, حنفیہ کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ حنفیہ کا طریقہ یہ ہے کہ اصولی قاعدے بنانا اور جو فقہی فروعات ہیں ان کی روشنی میں, ٹھیک ہے, فقہی فروعات کی روشنی میں. مطلب یہ انہوں نے یہ دیکھا کہ اقیم الصلاۃ سے
ہم جن کی تقلید کرتے ہیں ہمارے جو ائمہ ہیں وہ اس سے کیا سمجھے؟ آیا وہ نماز کا ضروری ہونا سمجھے یا کہ کچھ اور سمجھے؟ وہ جو سمجھے ان کی انڈرسٹینڈنگ پلس اس کو دیکھ کر انہوں نے قاعدہ لکھ دیا. اس لیے قاعدوں میں علم اصول فقہ میں اختلاف ہے. کچھ کتابوں میں اصول فقہ بعض جو ہیں وہ اور طرح لکھے ہوئے ہیں اور کچھ میں اور طرح آگے بھی باتیں آئیں گی، میں آپ کو بتاؤں گا. یہاں پہ اہل علم کا اختلاف ہے، احناف یہ کہتے ہیں، فلاں یہ کہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آگے جو مولوی حضرات ہوتے ہیں ان میں آگے اختلاف ہوتا ہے. اچھا، لوگ مولویوں کی طرف بندوقیں کر رہے ہوتے ہیں. بھئی مولویاں دے درمیان اتفاق ہوندا ہی نہیں، کوئی مولوی کیا فتویٰ دیتا ہے، کوئی کیا دیتا ہے. اچھا، یہی جو سچویشن ہے، یہ جو علم اصول فقہ ہم یہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ صرف یہ نہیں کہ یہ اسلام کے اندر ہے. اصول فقہ اور مذاہب میں بھی ہیں، ہندوؤں کی بھی اصول فقہ ہیں، ٹھیک ہے. یہ جو چائنا میں بعض مذہب ان کی بھی ہیں، یہ عیسائیوں اور یہ جو کیا کہتے ہیں یہودیوں، ان کی بھی اصول فقہ ہیں. اصول فقہ مطلب انڈرسٹینڈ کرنے کے اصول، اور ان میں بھی اختلافات ہیں. ججز عدالتوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، بھائی لاز کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے بھی اصول فقہ ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ جیسے مرضی سمجھو جناب اس کی تشریح کرو، اصول بتائے ہوئے ہیں نا، اور ان میں اختلاف ہو جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے اب ایک بندہ ایک ہی واقعہ ہے، واقعہ کے جو اس میں جو لوگ ملوث ہیں وہ بھی مخصوص ہیں، ٹھیک ہے. اب ایک بندہ اس کو ایک اینگل سے دیکھتا ہے اور وہ اور فیصلہ دیتا ہے، اور ایک دوسرا جو جج ہوتا ہے وہ اس کو ایک دوسرے اینگل سے دیکھتا ہے، وہ اور فیصلہ دے دیتے ہیں. وہاں پہ بھی اختلاف ہو جاتے ہیں. تو یہ جو اختلاف ہونا یہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ بھی آپ اختلاف کیوں کر رہے ہو. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں جی. تقریر القواعد الاصولیہ علی مقتضی ما، اصولی قاعدوں کو ثابت کرنا اس کے تقاضے کے مطابق، نقل عن الائمہ، جو ائمہ سے منقول ہے، کیا؟ من فروع فقہیہ، فقہی فروعات، فقہی مسائل. اب اس میں جو کتاب لکھی گئی ہیں تینوں کتابوں کا نام الاصول ہے، ٹھیک ہے. الاصول لابی بکر الجساس، ابو بکر جساس کی اصول ہے. الاصول للدبوسی، دبوسی کی اصول ہے. الاصول لفخر الاسلام البزوی، فخر الاسلام بزوی کی اصول ہے. اب یہ کتابیں کب لکھی گئی دیکھیں، 917، 981، 632 کو یاد رکھو، 632، 600، 7ویں صدی، 900، ٹھیک ہے، 10ویں صدی. اچھا جی، 978، 1038، 1010، 1089، 1000 سال پہلے کی بھائی یہ بھی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، جن کے عموماً ہم حوالے دیکھتے ہیں. الجمع بین طریقتین، دونوں طریقوں کو جمع کیا. اب یہ کنہوں نے لیا ان کو؟ شافعیہ نے، مالکیہ نے، حنابلہ نے، جعفریہ نے، حنفیہ نے. آپ یہ کہیں گے کہ ادھر طریقۃ الحنفیہ لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ شافعیہ مالکیہ لکھا ہوا ہے، یہ ادھر بھی لکھے ہوئے ہیں. بھائی شافعیہ مالکیہ میں سے بہت سے اہل علم نے اس طریقے کو لیا اور بہت سے اہل علم نے اس طریقے کو لیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. تو اس پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں مشہور، وہ بدیع النظام للامام مظفر الدین الساعتی کی ہے. التنقیح والتوضیح لصدر شریعہ حنفی کی ہے. شرح التوضیح، یہ توضیح کی شرح ہے، تفتازانی کی ہے. جمع الجوامع لتاج الدین سبکی کی ہے. مسلم الثبوت لمحب اللہ البہاری، یہ اس کی ہے. یہ آگے مصنفوں کے نام ہیں. ان کے مجھے حالات زندگی نہیں ملے، ڈیٹیں نہیں ملی، لیکن جو تفتازانی ہے یہ 1322 کا ہے. اور اس نے جو کتاب توضیح کی شرح لکھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ توضیح پہلے لکھی گئی تو بعد میں شرح لکھی ہے نا. ہاں جی، یہ 14ویں صدی کا ہے. پیغمبر کب آئے؟ 7ویں صدی میں، اور یہ 14ویں، 700 سال کے بعد، موٹا موٹا بتا رہا ہوں. اور جمع الجوامع جو ہے یہ لکھی گئی ہے، یہ 1327، یہ بھی اسی کا ہی ہے، 1370. اور مسلم الثبوت لکھی گئی ہے 1707 میں. سوری، یہ بندہ فوت ہوتا ہے، اس کی پیدائش کی مجھے پتہ نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ 1700، ہاں جی، 16ویں صدی کا یہ بندہ. 17ویں صدی کا، سوری 16ویں میں 17ویں صدی کا، کیونکہ 1700 کے بعد تو 18ویں صدی ہوگی نا، پیچھے. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، اب اس میں جو یہ تو اہل سنت ہے نا،
سنیوں کے، اور جو شیعوں میں جو مقبول کتابیں علم اصول فقہ کی اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، میں نے کہا آپ جو سبجیکٹ پڑھتے ہیں بھائی، ایک ایک سبجیکٹ کے اوپر آپ اسپیشلائزیشن کر سکتے ہیں، بہت زیادہ مٹیریل ہے پڑھنے کے لیے، لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم نے دھیان سے پڑھا ہو تو پھر ہے، اور دھیان سے بندہ ایسے پڑھتا ہے کہ سارا سال پڑھتا رہے، چیزیں دیکھی بار بار، اس کو ایک کتاب کے ساتھ 5 کتابیں اور پڑھے، پھر وہ علم آتا ہے۔ اور اسی لیے ہم جب پڑھ کے جاتے ہیں تو ہمارے اندر علم بول نہیں رہا ہوتا، ہم کہتے ہیں 8 سال لگائے، علم کی بات ہمیں آتی نہیں ہے، بھئی کیوں آئے گی؟ کیونکہ ہم نے جیسے پڑھنا چاہیے تھا ویسے ہم نے نہیں پڑھا۔ اب علماء الجعفریہ جو شیعہ حضرات ہیں، ان کی جو مشہور 2 کتابیں ہیں، ان کا بھی میں نے کہا الوجیز میں جو لکھا ہوا اس کا خلاصہ میں یہاں بھی لکھ رہا ہوں۔ الذریعہ الی اصول شریعہ، یہ سید شریف المرتضیٰ کی کتاب ہے، یہ ایک علم اصول فقہ کی بھی مشہور کتاب ہے، قدیم لکھی ہوئی، اور عدۃ الاصول لشیخ ابی جعفر الطوسی کی کتاب ہے، یہ 995 میں، اور یہ بھی تقریباً بندہ اسی جو ہے نا قریب زمانے کا ہی ہے، میں نے چیک کیا تھا، میں اس کا لکھنا ویسے میں بھول گیا ہوں، تو یہ دونوں قریب زمانے کے ہی ہیں، اور یہ طوسی صاحب 995 میں پیدا ہوتے ہیں، 1067 میں یہ فوت ہوتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ تھیں کتابیں جو مشہور جو ہیں نا وہ لکھی گئی ہیں۔ باقی الوجیز کا جو مصنف ہے اس کا تعارف میں آپ کو پھر کروا دوں گا، یہ تھا جنرل انٹروڈکشن، عمومی تعارف علم اصول فقہ کا۔ میں امید کرتا ہوں کہ علم اصول فقہ کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کچھ نہ کچھ آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ علم اصول فقہ کی حقیقت کیا ہے، اور اس کے اوپر ورق کب اور کتنے طریقوں کا ورق جو ہے وہ ہوا ہے، کتنے طرح کی کتابیں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ اگر آپ نے پڑھنی ہے، مطلب کوئی کتاب اس علم اصول فقہ قدیم لینی ہے، تو اس میں آپ کے ذہن میں یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ یہ کس میتھڈ پہ لکھی ہوئی ہے، یہ نہ ہو آپ ایک کتاب پڑھو پھر دوسری پڑھو پھر آپ کنفیوز ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، مجھے نہیں آئیڈیا تھا، جب میں نے ابتدا میں پڑھا تو میں نے کہا یہ اصول شاشی میں یہ علم اصول فقہ اور طرح لکھا ہوا ہے، اور ایک اور کتاب پڑھی اس میں اور طرح لکھا ہوا ہے، میں نے کہا یار یہ کیا چیز ہے، تو بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ تو بھائی کیونکہ ان کے سوچنے کا طریقہ کار الگ ہے، اس لیے ایک میں اور طریقے سے باتیں لکھی ہوئی ہیں اور دوسری کتاب میں اور طریقے سے باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔